الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ کامیابی کامیابی کامیابی، کیا ہے یہ کامیابی؟ کس چیز کا نام ہے کامیابی جس کو دنیا کا ہر فرد، دنیا کا ہر شخص، ہر انڈیویجول، ہر ویکتی حاصل کرنا چاہتا ہے؟ کامیابی کی تعریف کامیابی حاصل کرنے والوں کے تعلق سے ان کے تناظر میں ان کو دیکھتے ہوئے الگ ہو سکتی ہے، مختلف ہو سکتی ہے۔ کوئی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہے، کوئی بہت سارا مال و دولت حاصل کرنا چاہتا ہے، کوئی خدمت خلق کرنا چاہتا ہے۔ غرض انسان کی زندگی کے مقصد کے اعتبار سے کامیابی کی تعریف الگ الگ ہے۔ جس طرح سے انسان کی زندگی کا مقصد الگ الگ ہوتا ہے، اسی طرح سے کامیابی کی تعریف الگ الگ ہے۔ جو مجاہدین آزادی ہیں، مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ، شیخ محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے علاوہ بہت سارے علماء کرام جنہوں نے اپنی جانیں قربان کر دی، ان کی زندگی کا مقصد یہ تھا کہ وہ اس دیش کو غلامی سے آزاد کر دیں، اور انہوں نے اس دیش کو غلامی سے آزاد کر کے اپنی زندگی کا مقصد حاصل کیا۔ سر سید احمد رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کو ہائر ایجوکیشن دلائی جائے، مسلمانوں میں تعلیم کا فروغ ہو، مسلمانوں میں ایجوکیشن کا فروغ ہو، مسلمان زیادہ سے زیادہ تعلیم حاصل کر سکیں، اور مسلمان زیادہ سے زیادہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے کامیابی حاصل کریں، اور مسلمان دوسری قوموں سے، انگریزوں سے کسی بھی میدان میں پیچھے نہ رہیں۔ تو سر سید نے اس مقصد کے لیے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی بنیاد ڈالی اور اس میں کامیاب ہوئے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک ہی وقت میں دو طرح کے افراد نے اپنی زندگی کا مقصد متعین کیا، اور پھر اس کے اعتبار سے انہوں نے کوشش کی، جد و جہد کی، اور دونوں ہی کامیاب ہوئے، اور دونوں کو ہی کامیاب مانا جاتا ہے۔ تو کامیابی انسان کے اعتبار سے، فرد کے اعتبار سے الگ الگ ہوتی ہے، کیونکہ ہر انسان کی زندگی کا مقصد الگ الگ ہوتا ہے۔ لوگوں کے جو 80% مسائل ہیں وہ غربت کی وجہ سے ہیں۔ اگر آپ کے پاس اچھی صحت ہے، آپ کی زندگی کا کوئی مقصد ہے، اور آپ کو خوشی اور سکون حاصل ہے، تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کامیاب ہیں۔ کامیابی صرف مال و دولت کا حاصل کر لینا نہیں ہے، اس کے ساتھ ساتھ ضروری یہ ہے کہ انسان کو خوشی، ذہنی سکون، دلی اطمینان حاصل ہو، اور انسان جو بننا چاہتا ہے وہ بن پائے، جو کرنا چاہتا ہے وہ کر پائے۔ اور یہ ہے کامیابی کا مطلب۔ جب دنیاوی کامیابی کی بات کی جاتی ہے اور دولت کے حصول کی بات کی جاتی ہے، اور اس کی ترغیب دی جاتی ہے کہ دولت حاصل کی جائے، پیسہ حاصل کیا جائے، تو بہت سے لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ بھائی آپ مادہ پرستی کی تبلیغ کر رہے ہیں، دنیا پرستی کی تبلیغ کر رہے ہیں، جبکہ دنیا پرستی اور مادہ پرستی میں اور دنیا کمانے میں بنیادی فرق ہے۔ غربت کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو پسند کیا گیا ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کاد الفقر ان یکون کفرا، کہ فقر انسان کو، غربت انسان کو یہ کفر سے قریب کر دیتی ہے۔ اگر ایسا ہی مقصود ہوتا کہ سب غریب رہیں، غربت ہی مقصود ہوتی، تو پھر اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ دعا نہیں سکھاتا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اس دعا کے اندر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ مانگتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں دنیا میں اچھائی عطا فرما، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں جو اچھائی عطا فرما، وقنا عذاب النار، اور جہنم کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما۔ غربت کی وجہ سے انسان بہت سارے کام نہیں کر سکتا ہے۔ اگر پیسہ انسان کے پاس نہیں ہے تو وہ غریبوں کی مدد نہیں کر سکتا، محتاجوں کی مدد نہیں کر سکتا۔ پیسے سے بڑے کام انسان کے نکلتے ہیں، اس لیے دولت کا حصول یہ غلط نہیں ہے۔ غلط جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ انسان اس دنیا میں مگن نہ ہو جائے، دولت حاصل کرنے کے بعد صرف عیاشی میں اور صرف آرام و راحت میں اپنی زندگی بسر نہ کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھول نہ جائے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو پورے کرنے کے ساتھ انسان اگر دولت کو حاصل کرے تو یہ اچھی چیز ہے، یہ مستحسن چیز ہے۔ اور آج کے زمانے میں جب کہ کفر و الحاد کا بازار گرم ہے اور ہر طرف مادیت پرستانہ ماحول ہے، ایسے میں تو ایمان والوں کے لیے ضروری ہے کہ ان کے پاس پیسہ ہو، ان کے پاس وسائل ہو، ان کے پاس دولت ہو،
تاکہ وہ کسی وقت میں کمزوری محسوس نہ کریں، وہ احساس کمتری کے شکار نہ ہو۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جس انسان کے پاس مال کی کمی ہوتی ہے، پیسے کی کمی ہوتی ہے، دولت کی کمی ہوتی ہے، تو وہ احساس کمتری میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور بسا اوقات تو انسان ایسی صورتحال میں آ جاتا ہے کہ انسان جو ہے اپنے ضمیر کو بیچ دیتا ہے، انسان اپنی اولاد تک کو بیچ دیتا ہے، جس سے انسان بے انتہا محبت کرتا ہے۔ غربت ہونے کی وجہ سے، پیسے نہ ہونے کی وجہ سے انسان جو ہے دھکے کھاتے رہتا ہے، مارے مارے پھرتا ہے۔ اگر انسان کے پاس پیسہ ہو تو وہ سرکاری اسپتالوں میں دھکے کھانے کے بجائے اپنا علاج پرائیویٹ اسپتالوں میں کرا سکتا ہے۔ اگر انسان کے پاس پیسہ ہو تو وہ بہت سارے نیک اعمال کر سکتا ہے، غریبوں کی مدد کر سکتا ہے، حج کر سکتا ہے، عمرہ کر سکتا ہے، مسجد بنوا سکتا ہے، مدرسے تعمیر کروا سکتا ہے، اسکول جو ہے تعمیر کروا سکتا ہے، فلاحی ادارے قائم کر سکتا ہے، اور غریبوں کی مدد کر سکتا ہے، محتاجوں کی مدد کر سکتا ہے۔ جہاں کہیں پریشانی آ جائے، طوفان آ جائے اور لوگ عام پریشانی میں مبتلا ہوں، ایسے وقت میں وہ جو ہے مدد کر سکتا ہے۔ اسی لیے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الید العلیٰ خیر من الید السفلی، کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک غریب کو کھانا کھلانا مسجد حرام میں 100 نوافل ادا کرنے سے بہتر ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے، ایک غریب کو کھانا کھلانا یا کئی غریبوں کو کھانا کھلانا یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ جب کہ انسان کے پاس پیسہ ہو، جب کہ انسان کے پاس وسائل ہو، جب کہ انسان کے پاس دولت ہو، یہ تبھی ممکن ہو سکتا ہے۔ اس لیے دولت کا حصول یہ معیوب چیز نہیں ہے، یہ بری چیز نہیں ہے، بلکہ بری چیز جو یہ ہے کہ دولت حاصل کرنے کے بعد، مال و دولت حاصل کرنے کے بعد، کامیابی حاصل کرنے کے بعد انسان اللہ تعالیٰ کو بھول جائے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے پاس مال و دولت نہیں ہوتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے، اور وہ اس دنیا میں لگا رہتا ہے، اور اس دنیا میں بھی ناکام ہو جاتا ہے اور آخرت میں بھی ناکام ہو جائے گا۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو اس دنیا میں کامیابی مل گئی، اس دنیا میں اس کو پیسہ مل گیا، دولت مل گئی، تو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھول جاتا ہے اور اس دنیا کی عیش و عشرت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہ دونوں جو چیزیں ہیں یہ غلط ہیں، بلکہ انسان کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ وہ جائز کمائی کی طرف راغب ہو، وہ جائز کمائی میں اپنی بھرپور کوشش صرف کرے، پوری جد و جہد کرے۔ حلال رزق کی بہت فضیلتیں آئی ہیں، اور بار بار قرآن کریم میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث میں حلال کمائی کی ترغیب دی گئی ہے، اس کی طرف ابھارا گیا ہے۔ آخر یہ کیوں؟ اگر دولت کا کمانا معیوب ہوتا تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی ترغیبیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ دیتے۔ اکثر لوگوں کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اس کو دولت حاصل ہو جائے، جبکہ انسان کو جب کامیابی مل جاتی ہے تو اس کے پاس دولت خود بخود آ جاتی ہے۔ کامیابی ایک مسلسل سفر ہے، اس میں ہمیشہ چلتے رہنا ہے۔ اگر آپ نے ایک بار غریب کی مدد کر دی اور اس کے بعد رک گئے تو آپ کی کامیابی رک جائے گی۔ ایک کامیابی حاصل کرنے کے بعد دوسری کامیابی حاصل کریں، دوسرا پلان بنائیں، دوسرا مقصد سیٹ کریں، دوسرا گول سیٹ کریں، اور کامیابی کے راستے میں مسلسل چلتے رہیں۔ کسی نے کیا ہی خوب کہا ہے، پہلی سیڑھی پر قدم رکھ، آخری پر رکھ نظر، کامیابی کی منزلوں میں رائے گا ایک پل نہ ہو۔